السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ناول گھر۔ ناول جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دشت ہجراں، اور رائٹر نیم حیا راجپور، ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مانو تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے اس سے پوچھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز بھی خود پکڑے اور اسے لیے باہر کی طرف چل دیا۔ اسے زرمین پر اس وقت غصے سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا، جو اپنی بے وقوفی اور بچپنے میں نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کچھ بھی کر گزرتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے گردن موڑ کر اس دور جاتے شخص کی چوڑی پشت دیکھی اور گہرا سانس بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں زر، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے پوچھا۔ اسے چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ ہر کسی کے منہ نہیں لگتے مانو، اب تم بچی نہیں ہو۔ اس نے پارکنگ لاٹ میں جو موجود گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر شاپنگ بیگز اندر رکھے۔ غلط، میں ابھی بھی بچی ہوں اور تم سے تو چھوٹی ہی ہوں۔ زرمین نے فرنٹ سیٹ پر ڈھیلے ہو کر بیٹھتے ہوئے ناک سکوڑ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں چھوٹی ہو، لیکن صرف 3 منٹ۔ اس نے بھی کل کا حساب چکتا کیا۔ گاڑی سڑک پر ڈال کر اس نے ایک نظر زرمین کو دیکھا، جو آج معمول سے زیادہ خاموش سیٹ کی بیک سے پشت ٹکا کر تھکے انداز میں بیٹھی تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ نہیں، بس گھر چلو، اس نے مختصر کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ یہ آج میرے غبارے سے ہوا کیسے نکل گئی؟ زرجان نے اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے ہنس کر کہتے ہوئے اس کی پونی کھینچی، جس سے وہ حسبِ سابق چڑ گئی۔ نہیں کرو جان، پچھتاؤ گے تم، اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ اوکے دین، میڈ می ریگریٹ زرمین خان بنگش، زرجان نے اس کا ناک دبا کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چہرے پر کمینی ہنسی سجا کر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور چہرے کا رخ ونڈو اسکرین کی جانب کر لیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ اچانک چیخی۔ وہ چیک کرو برفانی لنگور، کیا بچی ہے؟ بتا دے، اس نے اچانک چیخ کر آنکھ مارتے ہوئے لوفرانہ انداز میں سامنے اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اچانک چیخ کر بولنے پر زرجان ہڑبڑا گیا اور گاڑی کو مشکل سے بیلنس کیا۔ گاڑی کو سنبھال کر اس نے گھورتے ہوئے زرمین کو دیکھا، جو دانت نکال رہی تھی۔ مانو میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ ایسی گندی زبان استعمال مت کیا کرو، اگر کسی نے سن لی نا تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا، اور تمہارے ہسبینڈ کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے چہرے پر افسوس کے تاثرات سجائے گاڑی عالم ولا کے پورچ میں روکی۔ میں کوئی شادی وادی نہیں کرنے والی برفانی لنگور، اور ساری زندگی تمہیں ستانا ہے تو خوش فہمیاں پالنا چھوڑ دو، اس نے ہنس کر کہتے ہوئے اس کے بال بگاڑے اور گاڑی سے اتر گئی۔ زرجان بھی اس کے پیچھے اترا اور ملازمہ کو سامان اندر رکھوانے کا کہتا زرمین کے پیچھے اندر چلا گیا۔ مانو روم میں جا کر ریسٹ کرو، میں تمہارا لنچ وہیں بھجوا دیتا ہوں، اس نے زرمین کو ٹی وی لاؤنج میں کے صوفے پر لیٹے دیکھ کر کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، بس بہت تھک گئی ہوں، کیونکہ تم شاپنگ سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہو، اور اب میں لنچ کر کے ہی ریسٹ کروں گی اور میری کل کی اسائنمنٹ بھی تم بناؤ گے۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا ہوا سر ہلاتا ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہنے کچن میں چلا گیا۔ کھانا کھا کر روم میں آ کر وہ فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹی تو وہیں سیاہ چمکدار سر دو صفاق آنکھیں اس کے دماغ کے پردے پر لہرا گئیں۔ ٹھنڈا مردہ، اس نے جھرجھری لیتے اس کے خیال کو جھٹکتے اسے لقب سے نواز دیا۔ اپنی بات پر اس کی اپنی ہی ہنسی نکل گئی۔ کتنی ہی دیر سے وہ اس لقب پر ہنسی رہی۔ اگر وہ سن لے کہ میں نے اس کا کیا نام رکھا ہے تو اس جنگلی کی کیا حالت ہوگی۔ ہا ہا ہا، اس نے ہنستے ہوئے سوچا۔ اچانک اسے اپنے بازو میں تکلیف محسوس ہوئی، جو اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے تھی۔ پکا جنگلی تھا، اس نے اپنا بازو سہلاتے ناک چڑھا کر سوچا اور سر جھٹکتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی کا سکون و چین سب تباہ کر گئی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، پھر ایجنسیوں کو خبر کیسے پہنچی؟ کوئی تو ہے جو غداری کر رہا ہے۔ اتنی سیکرٹ انفارمیشن کسی اندر والے کی مدد کے بغیر وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جس نے بھی غداری کی ہے، اسے میں نشان عبرت بنا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ کوئی دوبارہ غداری کرنے کا سوچتے ہوئے بھی کانپ اٹھے گا۔
اس نے غصے میں وہاں موجود ہر کسی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر دی تھی، مگر اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں حد درجہ شفافیت اتری ہوئی تھی، کسی دہکتے کوئلے کی مانند لال انگارہ ہو رہی تھی، اور لہجہ دھاڑ کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت اہم ڈرگ ڈیل تھی جس پر ISI نے عین وقت پر پہنچ کر نہ صرف ان کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا بلکہ بہت سے بندے بھی ان کی حراست میں تھے۔ اس نے کچھ پرسکون ہوتے سامنے وحشی بنے ڈارک مانسٹر کو دیکھا جو ہر چیز تباہ کر کے بھی مزید خطرناک ہو گیا تھا۔ اسے ڈارک مانسٹر کا یہی دہلا دینے والا روپ سب سے زیادہ بھاتا تھا۔ یہی روپ تو بڑے بڑوں کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید توڑ پھوڑ کرنے کے بعد زخمی ہوئے بندوں کو دیکھتے گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو دیکھا گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ اف، میں کتنی دیر تک سوتی رہی اور زر نے مجھے اٹھایا بھی نہیں، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ مجھے کل کے کوئز کی تیاری کرنی ہے۔ وہ جلدی سے بڑبڑاتی ہوئی سر پر ہاتھ مار کر بیڈ سے اتری اور فریش ہونے واش روم کی طرف بھاگی۔ ٹاول سے منہ ہاتھ صاف کرتی باہر آئی اور تولیہ صوفے پر پھینک کر بالوں میں برش کر کے ان کو کھلا چھوڑ کر برش بیڈ پر پھینک کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے زرجان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ نیچے آئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی عالم خان بنگش اور گلے رخ خان بنگش کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ "واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز بابا جان! آپ کب آئے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں، مجھے اٹھا ہی دیتے۔ 2 گھنٹے پہلے آئے ہیں۔ زر نے بتایا کہ میری بیٹی بہت تھکی ہوئی ہے اور ریسٹ کر رہی ہے تو اس لیے میں نے نہیں اٹھایا"۔ انہوں نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس نے سامنے اپنی ماں کو دیکھا تو جلدی سے ان کے گلے جا لگی۔ "اف ممی بابا، میں نے آپ لوگوں کو کتنا مس کیا، اور آپ کا یہ گندا بیٹا مجھے بہت تنگ کرتا ہے"۔ اس نے معصوم شکل بناتے ہوئے زرجان کی شکایت درج کروائی، جس پر وہ حیرت سے منہ کھولے اسے گھور کر رہ گیا۔ "یہ کیا ہے زر، بہن کو ستاتے ہو"؟ عالم خان بنگش نے تنبیہی انداز میں پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ "بابا جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس پٹاخے نے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے اور الزام بھی مجھ پر لگا رہی ہے"۔ اس نے زرمین کو گھورتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہے تھے، پھر گلے رخ کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ دونوں کو یوں ہی خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے بات بدل دی۔ ڈنر کے دوران بھی زرجان اور زرمین کی نوک جھونک چلتی رہی اور عالم صاحب اور گلے رخ ان دونوں کی باتوں پر ہنستے رہے۔ ڈنر کے بعد وہ ریسٹ کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور زرمین زرجان کو گھسیٹتی اسی کے کمرے میں لے آئی۔ "زر، یہ سمجھا دو نا، میری کل کے کوئز کی کوئی تیاری نہیں ہے"۔ اس نے کتاب میں سے ایک سوال پوائنٹ آؤٹ کرتے اسے کہا۔ "کوئی ضرورت نہیں ہے تیاری کرنے کی"۔ زرجان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ "ہاں، کیوں ضرورت نہیں ہے"؟ "اوہ، اس کا مطلب تم نے تیاری کر لی ہے اور چاہتے ہو کہ میں فیل ہو جاؤں"۔ اس نے افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ "اللہ مانو، کبھی تو کچھ سیدھا سوچ لیا کرو"۔ "پاگل، ممی بابا 1 ویک کے لیے آئے ہیں، تب تک ہم یونی سے چھٹیاں کریں گے اور ہمارے اسائنمنٹس اور پروجیکٹس سارے حیدر اور فادی کے ذمے۔ ہم سارا ویک ممی بابا کے ساتھ اسپینڈ کریں گے نا"۔ زرجان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ اس کی بات سن کر وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ "واہ برفانی لنگور، تم تو کام کے بندے ہو بھئی، میں تو تمہیں یوں ہی فارغ سمجھتی تھی"۔ زرجان بس اسے گھور کر رہ گیا۔ عالم خان اور گلے رخ خان بنگش بزنس کے سلسلے میں امریکہ مقیم تھے۔ عالم خان کے والد کا بزنس فرانس اور پاکستان کے بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے مزید ترقی بخشتے ہوئے ایک برانچ امریکہ میں بھی کھول لی۔ گلے رخ پاکستان کا بزنس سنبھالتی تھیں اور فرحان خان بنگش عالم صاحب کے چھوٹے بھائی فرانس کا سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی پہلی بیٹی کی پیدائش پر دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ عالم خان کے کہنے کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور بس بیٹی کو اپنی پوری دنیا مان کر اپنی مرحوم بیوی کی آخری نشانی کو سینے سے لگائے رہے۔
ازلان گریجویشن کے فائنل ایئر میں تھا جب فرحاز خان کی ایک پلین کریش میں موت واقع ہو گئی۔ یہ مرحلہ سب کے لیے بہت دل خراش تھا۔ عالم خان کی اپنی بھتیجی کو پاکستان لے آئے اور اپنے بھائی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے زارا فرحاز خان بنگش کی شادی اپنے بیٹے ازلان عالم خان بنگش سے کروا دی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد ازلان اور زارا نے فرحاز خان کا بزنس سنبھالنے کی خواہش کی۔ تو عالم خان نے بغیر کسی پس و پیش کے انہیں اجازت دے دی۔ عالم خان خود پاکستان کا بزنس وائنڈ اپ کر کے زرجان، زرمین اور گلے رخ کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ زرجان اور زرمین اس وقت ہائی اسکول میں تھے۔ امریکہ جانے کے ایک ہفتے بعد زرمین کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ہر قسم کے مہنگے سے مہنگا علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہیں کی مٹی راس آتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ عالم خان بنگش نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے بھی آزمانے کا فیصلہ کیا اور زرمین کو لے کر پاکستان آ گئے۔ اسے پاکستان واپس لایا گیا تو حقیقتاً وہ بغیر کسی علاج کے کئی دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے ہی زرجان نے عالم خان کو زبردستی واپس امریکہ بھیج دیا۔ کہ بزنس سارا مینیجرز دیکھ رہے تھے۔ عالم صاحب ہر ہفتے جاتے تھے مگر ایک دو دن کے قیام کے بعد واپس آ جاتے تھے جس سے بزنس کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ گلے رخ اور عالم صاحب ایک دفعہ پھر امریکہ چلے گئے اور زرمین، زرجان اسلام آباد میں اپنے آبائی گھر عالم ولا میں رہنے لگے۔ اس وقت وہ دونوں اسلام آباد کی ٹاپ یونیورسٹی میں گریجویشن پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اداس شام کی دہلیز پر بیٹھے ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑا ہاتھ میں پکڑی سلگتی ہوئی سگریٹ کو دیکھ رہا تھا جس کی طرح اس کا دل بھی سلگ رہا تھا۔ بار بار زرمین خان بنگش کا معصوم چہرہ اس کے خیالوں کی دنیا میں روشنی بکھیر رہا تھا اور ہر بار خون میں لت پت وجود اس خیال کو بری طرح جھٹک رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اور خون میں لپٹا وجود یاد آتے اس کی سیاہ آنکھیں سرد ترین ہوتی سرخ ہو گئی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ضبط کی سرخی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ اس کے ہر خیال کو، ہر کوشش کو رد کرتی زرمین خان بنگش اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ جب مسلسل کوشش کے باوجود بھی زرمین کے خیالوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو وہ ڈھیلا ہو کر کرسی پر گر گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ہیزل گرین آنکھوں میں غصہ اور خوف کا ہلکا سا تاثر یاد کر کے خود بخود اس کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ نظر سے دور ہو کر بھی وہ تیرا روبرو ہونا کسی کے پاس ہونے کا سلیقہ ہو تو ایسا ہو۔ پورا ہفتہ سکندر نے اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈتے گزارا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹیوں پر ہے تو وہ مزید بے چین ہو گیا۔ وہ جو اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا اب پورا ہفتہ انتظار کے نام ہوا۔ وہ آج پہلی مرتبہ اسے کسی کا انتظار کرنا سہانے روح لگ رہا تھا وہ خود بھی حیران تھا کہ کوئی لڑکی اس کے لیے اتنی اہم کیسے ہو گئی، وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ اور پھر لڑکی بھی زرمین خان بنگش جس کا سوچتے بھی عام انسان توبہ کرتا۔ اسے زرمین میں کسی کی جھلک دکھائی دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن زرمین کی یادیں اس پر حاوی تھیں اور اس کے ساتھ خون میں لپٹا وجود اس کی یادوں کے پردے پر لہرا جاتا۔ جہاں زرمین کی یاد اس کے لیے خوش کن تھی وہیں اس زخمی وجود کی یاد اس کے دل پر کوڑے برسا رہی تھی۔ وہ زندگی میں دوسری بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ جذبہ تھا جس سے سکندر کو شدید نفرت تھی مگر وہ پہلے کی طرح آج پھر مجبور تھا۔ بادشاہ تھے ہم مزاج ہستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ نہیں، میں 2 دنوں تک واپس آؤں گا، تب تک اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ سکندر نے موبائل کان سے لگائے گیلے بالوں میں تولیہ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ تولیہ ٹاول سٹینڈ پر لٹکاتے اس نے اگلی بات سنے بغیر لب بھینچتے کال کاٹی اور ٹی شرٹ اٹھا کر پہنتے فائلز اٹھائے۔
उठाते सोफे पर आ बैठा। आज भी काम करते इसे सुबह के 4 बज गए थे। वो काम से फारिग होकर फाइल समेटता पिछले लॉन में आ गया जहाँ जिम बना रखा था। 1 घंटे बाद वो पसीने से शराबोर बाहर निकला और फ्रेश होकर नमाज फजर अदा की। नमाज के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ बेसाख्ता इसके लबों पर आ गई, या अल्लाह इसे मेरी महरम बना दे। इस दुआ के बाद कितनी ही देर वो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रहा, फिर बाकी दुआ मांग कर उठा और तैयार होता बाहर निकल गया। आज वो दोनों आलम साहब और गुले रुख के जाने के बाद हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी आए थे और पहला लेक्चर लेकर ग्राउंड में बैठे थे। यार मुझे तो कुरैशी साहब के लेक्चर में बहुत नींद आती है, ऐसे लगता है जैसे लोरी सुना रहे हैं। ये माही थी, जिसका नाम तो माहियान था, मगर सब प्यार से इसे माही कहते थे। इसको हमेशा प्रोफेसर खालिद कुरैशी के लेक्चर में बहुत नींद आती थी। इसका निकाह अपने चचाजाद मोमिन से हो चुका था, जो इन्हीं के ग्रुप में था। ओ मेरा बच्चा, इसको यहाँ कोई बिस्तर लगा दे ताकि ये अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से सो जाए। ज़रमीन ने इसके चेहरे पर प्यार भरी चुटकी काटते हुए शरारत से कहा तो सबका मुश्तरका कहका गूंजा। वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, 1 हफ्ते से ज़रमीनें नहीं थी तो हमारा ग्रुप खाली सा लग रहा था। आज फिर से हमारे ग्रुप में बहार आ गई है। ज़रमीनें हमारे ग्रुप की जान है। ये फ़ादी था, इसका नाम फ़हाद हसन था, मगर सब इसे फ़ादी कहते थे। यह नाम भी ज़रमीने की तख्लीक था। फ़ादी को बस एक ही शौक़ था, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का जुनून। मगर इसके बाबा इसको ज़बरदस्ती तालीम दिलवा रहे थे और तालीम के बाद जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी करता फिरे। वो इसी आस पर तालीम हासिल कर रहा था। हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ नज़रे करम हम पर भी हो। फ़ादी की बात सुनकर ज़रजान ने जलते हुए तंज करते शेर का बेड़ा गर्क किया। इसकी बात पर एक दफ़ा फिर सबका कहका गूंजा, जिसमें सबसे ऊंचा कहका ज़रजान का अपना था। भाई अगर ज़रमीने ग्रुप की जान है तो मेरा यार ग्रुप की शान है। हैदर ने ज़रजान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। हैदर के पेरेंट्स नहीं थे, इसके चचा चची ने इसे पाला था। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हैदर को बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला था। हैदर बचपन से अपनी कज़न से मंसूब था। कुछ तवज्जो हम पर भी हो, नहीं तो मैं भूख या नींद से इधर ही पूरी हो जाऊंगी। माही की दुहाई पर मोमिन बोल उठा, वाकई यार भूख तो मुझे भी लगी है, मैं लेकर आता हूँ, मगर सब पहले अपनी जेब ढीली करो। मोमिन ने उठते हुए कहा तो सब ने जहरीली नज़रों से मोमिन को घूरा। शर्म कर बेशर्म इंसान, तू अंकल के नाम पर धब्बा है, तू कहीं से इनका बेटा नहीं लगता। फ़ादी ने इस पर लानत भेजते हुए कहा तो हैदर ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। कसम से जितना ये कंजूस है ना माही ने इसे छोड़कर भाग जाना है। नहीं जी, मैं क्यों छोड़ूं मोमिन को। हैदर की बात पर अचानक माही के कहने पर सब ने हुटिंग शुरू कर दी। इसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ तो वो झिमक गई। जल्दी करो, अगर कुछ खाना है तो जल्दी से पैसे निकालो। मोमिन भी अपने नाम का एक ही ढीठ पैदा हुआ था, इतनी ज़्यादा करवा के भी वहीं अटका हुआ था। ज़रजान ने भी अभी अपना वॉलेट निकाला ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। ज़रमीन का मैसेज देखकर इसने अचंभे से इसकी जानिब देखा, जिसने इसे मैसेज देखने का इशारा किया। इसने मैसेज देखा तो इसकी आंखें फटी रह गईं। इसने लब भींचते घूर कर ज़रमीन को देखा और वॉलेट से अपने और ज़रमीन दोनों के पैसे निकालकर मोमिन को पकड़ा दिए। ज़रमीन ने इसे वही तस्वीर भेजी थी जो मॉल में ली थी और साथ मैसेज किया था कि अगर चाहते हो कि ये कोई ना देखे तो मुझे पेनल्टी डालने की पनिशमेंट के तौर पर मेरे पैसे भी तुम दोगे। और ज़रजान ने चारों न चार इसे इसके भी पैसे दे दिए। अब वो खुद को कोस रहा था कि जब मैं इसको जानता हूँ कि ये किसी को नहीं बख्शती तो मैंने इससे पंगा ही क्यों लिया। लंच करते ही अगले लेक्चर का टाइम हो गया। इन 6 का ग्रुप बचपन से साथ था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब साथ रहे थे। इन सब की आपस में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। सब ज़रमीन को बहन और माही को भाभी मानते थे। आप लोग क्लास में जाओ, अभी लेक्चर स्टार्ट होने में 10 मिनट हैं, मैं तब तक IT डिपार्टमेंट में से होकर आती हूँ। क्लास में जाते जाते अचानक कुछ याद आने पर ज़रमीन इजलत से कहती वहाँ से भागी। पीछे ज़रजान अरे अरे करता रह गया।
وہ شانزے سے بات کر رہی تھی جب شانزے کے پیچھے ایک لڑکا فون پر بات کرتے آ کھڑا ہوا۔ زرمین کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی مگر جس چیز نے اسے ساکت کیا وہ اس لڑکے کی سفید گردن پر دائیں جانب کان کے نیچے ایک قطار میں 2 تل تھے۔ شانزے نے سے جلدی بات ختم کر کے وہ اس کی جانے کے بعد جوش سے آگے بڑھی۔ "اٹس ریئلی اسٹرینج، آپ کو پتہ ہے یہ مولز آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" اور یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس آواز کو سنتے اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ پورا ہفتہ بیکل رہا تھا، مگر وہ قسمت سے یکسر انجان تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وہ پورا ہفتہ بے چین رہا تھا، وہ خود اسے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑا اس کو اپنی ہی گردن پر پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے پا کر ٹھٹکا، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ اس نے ایک ناگوار نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ آج زرمین نے ہلکے جامنی رنگ کا کاٹن کا کرتا، وائٹ جینز اور کرتے کے رنگ کے ہی سنیکرز پہن رکھے تھے۔ چھوٹا سا وائٹ لیدر بیگ ہمیشہ والے انداز سے پہن رکھا تھا۔ گولڈن براؤن بال پونی کی بجائے ہاف بن میں مقید تھے اور باقی کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ میک اپ سے مبرا چہرہ، ہیزل گرین آنکھوں میں حیرانگی و اشتیاق لیے وہ لڑکیوں کو بھی مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی سادگی بھی کمال رکھتی تھی۔ زرمین نے اسے دیکھا تو حیرت سے ٹھٹکی، پھر فوراً تاثرات نارمل کرتے اسے اس کے چہرے پر دوبارہ شرارتی مسکان آ گئی۔ "اوہ، تم ابھی تک پڑھتے ہو؟ مجھے تو لگا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوگے"۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے خود ہی ہنسی اور ویسے ہی سرد تاثرات سے جائے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا رہا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو شاید پہلی بندی تھی، اجنبی ہوتے ہوئے بھی اس کے سرد پن کو خاطر میں لائے بغیر بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ "پڑھاؤں گا ہمارے بچوں کو"۔ اس نے معنی خیزی سے کہتے اس کے تاثرات نوٹ کیے، جسے اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر شاد ہوا۔ اس کے چہرے کے وہی سرد تاثرات دیکھتے وہ بیگ کو کندھے پر سیٹ کرتی ایک دم آگے آئی۔ "ایک بات بتاؤ، تم اتنے اکڑو کیوں ہو اور اتنا کم کیوں بولتے ہو؟ منہ میں درد ہوتا ہے کیا؟" اس نے آگے کو جھکتے رازدانہ انداز میں پوچھا اور بات ختم ہوتے ہی پیچھے ہو کر ہنس دی۔ اس کو دیکھ کر سکندر کے عنابی لب غیر محسوس انداز میں مسکرائے۔ اس سے پہلے کہ سکندر کوئی جواب دیتا، زرجان نے زرمین کو بازو سے پکڑ کر اور اپنے پیچھے کیا۔ "میری بہن سے آئندہ دور رہنا سکندر"۔ اس نے سکندر پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور زرمین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے اور زرمین کے درمیان اس کو زرجان کی مداخلت زہر سے زیادہ بری لگی اور پھر اس کے الفاظ نے سکندر کو گویا آگ پر بٹھا دیا۔ اس نے ایک نظر سامنے جاتے زرجان کو دیکھا اور اس کی سمت بڑھا۔ "تم اب اپنی بہن کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے زرجان خان بنگش"۔ وہ پیچھے سے زرجان کے کندھے کو ٹھوکا دیتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں بول کر آگے نکل گیا۔ اس کی سرگوشی اتنی آہستہ تھی کہ زرجان کے ساتھ چلتی زرمین بھی سن نہیں پائی۔ اس کے لہجے کی سرسراہٹ اور بات سے زرجان کے چہرے کا رنگ فاق ہوا مگر جلد ہی وہ خود کو سنبھالتے بزنس ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ زرمین کے جانے کے بعد 10 منٹ انتظار کر کے وہ خود ہی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ فادی بھی اس کے ساتھ آیا اور یہ بات سب جانتے تھے کہ وہ زرمین کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہے کہ 10 منٹ بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ IT ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر زرمین کی پشت پر پڑی جو سکندر کے سامنے کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ سکندر کو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے پا کر وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرمین معصوم ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے مفہوم کو نہیں سمجھ پاتی، اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شرارتیں کرنا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرمین کو بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور سکندر کو وارننگ دے کر وہاں سے نکلا تھا مگر اس کی دھمکی نے زرجان کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ "زر، میرا بازو تو چھوڑ دو، اور تم ہر دفعہ اسے دیکھ کر ایک ہی ڈائلاگ کیوں مارتے ہو؟
اس نے اپنا بازو زرجان سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہنس کر کہا، مگر زرجان کی گھوری پر خاموش ہو گئی۔ اوکے، بٹ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سے بات کرنے والی ہوں۔ میں خود اس کے پاس گئی تھی اور تم اسے ڈانٹ کر آ گئے۔ ویسے پتہ ہے جانی، اس سکندر کی نیک۔ بس مانو، اب دوبارہ تم اس کا نام نہیں لوگی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرو گی۔ وہ جو ہنس کر اسے سکندر نامہ سنا رہی تھی، کلاس کے باہر آ کر زرجان نے اسے غصے سے ٹوک دیا۔ زرجان کی درشتگی سے کہنے پر وہ ششدر رہ گئی۔ زرجان نے آج تک اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ زرجان تو کیا، کسی نے بھی اس کے ساتھ ایسا لہجہ استعمال نہیں کیا تھا۔ میرا بازو چھوڑو زرجان خان بنگش، اس نے خشک انداز میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور ایک ناراض شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈال کر کلاس میں چلی گئی۔ وہ غصے یا ناراضگی میں اسے اس کے پورے نام سے بلاتی تھی۔ اس کے انداز سے زرجان کو اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زرجان نے مدد طلب نظروں سے فادی کو دیکھا، جو غصے سے اسے گھورتے ہوئے کلاس میں چلا گیا۔ زرجان مٹھیاں سختی سے بھینچے کلاس میں داخل ہوا اور زرمین کے ساتھ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی زرمین اٹھی اور زرجان کے ساتھ بیٹھے حیدر کے دوسری جانب خالی کرسی پر جا بیٹھی۔ زرجان کو اس کی شدید ناراضگی پر افسوس ہونے لگا اور خود پر غصہ بھی آنے لگا، مگر تب تک پروفیسر کلاس میں آ چکے تھے۔ وہ گہرا سانس بھر کر لیکچر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ ایک قدیم طرز کا بنا ہوا ٹارچر سیل تھا، جس میں ایک جانب دیوار کے ساتھ ملزم کو باندھنے کے لیے رسیاں لٹک رہی تھیں اور دوسری جانب ٹارچر کرنے کا سارا سامان ایک لکڑی کی الماری میں سجا کر رکھا گیا تھا۔ بائیں دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک سل پڑی تھی، جس پر نوکیلے کیل لگے تھے۔ پورا سیل اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک جگہ ہلکی سی روشنی تھی، جہاں سے نظر آنے والا منظر دہشت ناک تھا۔ نیلی آنکھوں میں صفاقی اتری ہوئی تھی۔ وہ سامنے بندھے ہوئے شخص کے ناخن ایک ایک کر کے اکھاڑ رہا تھا، جس سے اس شخص کی دل خراش چیخیں بلند ہوتی، سیل کے در و دیوار کو وحشت کی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ ڈارک مانسٹر کی آنکھوں میں اتری صفاقیت اور درندگی دیکھتے اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ لوگ ڈارک مانسٹر کی ہوتے غداری کا سوچ کر بھی کیسے کانپ جاتے تھے۔ اسے بھی ڈارک مانسٹر کی گینگ کے ساتھ غداری کی سزا مل رہی تھی۔ ڈارک مانسٹر کو چاقو اٹھاتے دیکھ کر اس نے سر زور زور سے نفی میں ہلانا شروع کر دیا، مگر جس کے سر پر خون سوار ہو وہ کسی کی مزاحمت کہاں دیکھتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔